والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمائی، اور درود ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں. حضرات گرامی، آپ نے مجھ سے پہلے بہت نعت سن لیا، آپ نے بہت سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر لی، لیکن رحمت عالم کانفرنس میں بیٹھے ہوئے میرے تمامی احباب سے میں گزارش کر رہا ہوں، میں جب تک تقریر کروں بغور آپ سماعت کریں، میں آپ سے ایک مرتبہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ بولیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کے دل میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب جب اس کے سامنے اس کے رب کا نام لیا جائے گا تو اس کے دل سے سبحان اللہ کی آواز ضرور نکلے گی. بے شک سبحان اللہ. پہلے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں عزیزم حضرت حافظ فیروز صاحب قبلہ کو اور ان کے ہمراہ حضرت حافظ محمد سبیل صاحب کو، اور جتنے بھی یہاں دھوبیا گاؤں کے لوگوں نے مل کر میرے آقا کا میلاد منایا. اللہ تعالی ان کے نامہ اعمال میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین. اور ان کے گناہوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرمائے، آمین آمین. میرے احباب، یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے. جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس محفل میں اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل میں رحمت و انوار کی بارشیں برساتا ہے کہ لوگ معاذ اللہ آج جلسے میں جب آتے ہیں تو ان کی نظر غیر محرم پہ پڑتی ہے، غیر عورتوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، غیر لڑکیوں کو تکنے کے لیے آتے ہیں. حالانکہ یہ جلسہ وہ جلسہ نہیں جو کسی منسٹر کے لیے کیا جاتا ہے، یہ وہ جلسہ نہیں جو کسی پردھان منتری کے لیے کیا جائے، کسی ایم پی ایم ایل اے کے لیے کیا جائے. اگر ایم ایل اے کا جلسہ ہوگا تو دکھانے کے لیے ہوگا، اگر منسٹر کا جلسہ ہوگا تو دکھانے کے لیے ہوگا، پردھان کا جلسہ ہوگا تو دکھانے کے لیے ہوگا. حالانکہ دھوبیا والوں، یہ کسی منسٹر کا جلسہ نہیں، کسی ایم ایل اے کا جلسہ نہیں، یہ جلسہ میرے نبی کا ہے، اور اس جلسے میں اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں. اس جلسے سے تو مصطفیٰ جان رحمت کی خیرات بڑھتی ہے. اس جلسے سے میرے آقا کا صدقہ اللہ لٹایا کرتا ہے. اس جلسے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس جلسے میں آنے سے پہلے لوگ بے نمازی تھے، جلسے میں جانے کے بعد وہ نمازوں کی پابندی شروع کرتے ہیں. جلسے میں آنے سے پہلے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن جلسہ سننے کے بعد ان کے دل میں روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. وہ جلسے میں آنے سے پہلے چوری کیا کرتے تھے، لیکن جلسے میں آنے کے بعد وہ چوری سے توبہ کرتے ہیں. یہ جلسہ عظیم الشان جلسہ ہے. جلسے میں آنے سے پہلے ماں کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے، باپ کو گالیاں دیتے تھے، لیکن جلسے میں آنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ جلسے میں ہم آئے ہیں تو ماں کی عظمت کو بھی سمجھتے ہیں، باپ کے مرتبے کو بھی سمجھتے ہیں، بہنوں کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں. اسی لیے یہ جلسہ کرایا جاتا ہے. دھوبیا والوں، یہ جلسہ کھیل کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ تماشا کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. جلسہ اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ یہاں سے کچھ حضور کی باتیں بتائی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچایا جائے، تاکہ تم بھی سنو، تمہارے گھر والے بھی سنیں. اس لیے کہ تم جب جلسے کے لیے نیت اچھی لے کر کے آؤ گے، جب گھر سے نکلو تو نیت یہ کرو، وضو پہلے بناؤ، وضو بنانے کے بعد جلسے میں آؤ. جب اس طرح نیت کر کے آؤ گے، اے میرے مولا ہم تیرے حبیب کے جلسے میں جا رہے ہیں، تقریر سننے جا رہے ہیں، حضور کی نعتیں سننے جا رہے ہیں. علماء سے پوچھئے، جیسے آپ اپنے گھر سے ایک قدم باہر نکالتے ہیں، ہر قدم پہ اللہ تمہیں رحمتیں عطا فرماتا ہے. حضرات، یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں
اور میرا سوال پہلے یہ ہے، آج کے اس پرفتن دور میں ہر جگہ میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، مشرق کا جائزہ لیجئے، حضور کا جلسہ ہوتا ہے، مغرب کے ہر کوچے اور ہر دیہات میں، ہر شہر میں میرے نبی کا میلاد منایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ زمین کو چھوڑیے، عرش پہ فرشتے بھی میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ رب میرے مصطفیٰ کے میلاد کا تذکرہ کرتا ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش کے ہوتے ہیں، حضور کی پیدائش کا تذکرہ، حضور کے لب و رخسار کا تذکرہ میرا رب خود ہی قرآن مقدس میں بیان کرتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن میرے مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے؟ تو آپ اٹھا کر کے پڑھیے اما پارا، اللہ کا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کہتا وضحا، یہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ قرآن سے پوچھئے، اے قرآن مصطفیٰ کی زلف معمبری کیسی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ مصطفیٰ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے قرآن سے پوچھئے تو قرآن کہتا ورفعنا لک ذکرک۔ اے قرآن میرے مصطفیٰ کا سینہ کیسا ہے؟ تو قرآن کہتا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے کہا اے قرآن مصطفیٰ کی معراج کیسی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے کہا اے قرآن مصطفیٰ کے لب کیسے ہیں؟ تو قرآن کہتا وشفتین۔ میں نے کہا اے قرآن مصطفیٰ کی زبان کیسی ہے؟ تو قرآن کہتا ولسانو۔ میں نے کہا اے قرآن مصطفیٰ جب تشریف لائے تھے اس کا تذکرہ کر دے تو قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے کہا اے قرآن میرے مصطفیٰ رحمت بن کر کے آئے ہیں یا رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں؟ تو قرآن کہتا نہ جتنے انبیاء آئے وہ رحمت بن کر کے آئے ہوں گے، لیکن آمینہ کا لال سراپا رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں نے کہا اے قرآن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے علم کتنا عطا فرمایا ہے؟ تو کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ میں نے کہا اے قرآن مصطفیٰ بشر ہے تو کیسے بشر ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ وہ ہماری طرح بشر نہیں بلکہ اللہ ان پر وحی کا نزول فرماتا تھا۔ میں نے کہا یہ قرآن مصطفیٰ عطا کتنا کرتے ہیں؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اے زمانے والوں مصطفیٰ جو تمہیں دے دے اسے لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مصطفیٰ جو دے دے اسے لے لیا کرو اور مصطفیٰ جس سے روک دے اس سے رک جایا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ آگے اگر آپ اٹھا کر کے قرآن پڑھیے، قرآن پڑھتے جائیے، مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھتے جائیے۔ کہیں تو قرآن میرے مصطفیٰ کو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ کے پکار رہا ہے، کہیں اللہ کا قرآن میرے مصطفیٰ کو یاسین کہہ رہا ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کو یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کو اللہ کا قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایسے عظمت والے مصطفیٰ ہیں، جس طرح ساری کتابوں میں قرآن لاجواب ہے ایسے سارے نبیوں میں میرے مصطفیٰ لاجواب ہے، اور ایسے سارے امتیوں میں میرے مصطفیٰ کی امت لاجواب ہے۔ حضرات گرامی آج میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بس یہی سوال ہے، میلاد کس کو منانا چاہیے؟ آج ہر گلی میں ہر چوراہے پہ یہ سوال ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح سے الف با تا تا پڑھنا نہ جانتا ہو، تا کا مخرج نہ جانتا ہو، وہ بھی سوال کرتا ہے یہ سنی پاگل ہے، یہ مصطفیٰ کی میلاد مناتے ہیں، یہ جو اتنا پیسہ خرچ کر کے میرے نبی کا میلاد مناتے ہیں، اس پہ لوگ
انگلی اٹھاتے ہیں. لیکن اے زمانے والوں اور دھوبیا میں جلسہ کرنے والوں سنو، میرے آقا کی میلاد کس کو منانا چاہیے؟ یہی سوال ہے. اسی کے ارد گرد جواب دیتے ہوئے میری تقریر مکمل ہوگی. حضرات گرامی، ابھی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری نہیں ہوئی مکہ شریف میں. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، اسی ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے. ہندوستان میں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے عورت کو اسی کے چتا پہ لٹا کر کے اسے بھی جلا دیا کر دیا جاتا تھا، اسے بھی خاکستر کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا. اور عربستان کا ماحول اگر اٹھا کر کے پڑھیے تو میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری نہیں، عورتوں کا کوئی مقام نہیں، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا. مصطفیٰ جان رحمت ابھی تشریف نہیں لائے ہیں. باپ کو ستایا جاتا تھا، باپ کے جسموں پر ڈنڈوں کی برسات کی جاتی تھی. ماں کو اتنا بڑا ماں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوتا تو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ یا تو خود نکاح کر لیتا تھا یا کسی کے ساتھ اس کی شادی کر دیا کرتا تھا. ماں کی عظمتوں کو پامال کیا جاتا تھا، باپ کے تقدس کو برباد کیا جاتا تھا، بہنوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا میں. لیکن جانتے ہو میلاد اس باپ کو منانا چاہیے. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف لائے تو جانتے ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے زمانے والوں، اب وہ نبی آ گیا ہے، آج کے باپ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کے بعد ماں کو ستایا نہیں جائے گا. صحابہ کے مجمع میں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، اللہ نے تمہارے باپ کے مرتبے کو بہت بلند کیا ہے. آج دھوبیا کا ایک چھوٹا سا بچہ اس طرح اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. آج نوجوان کمانے لگ جاتا ہے تو پیسے کا اس طرح غرور کرتا ہے، اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ماں کو گالیاں دیتا ہے، تو وقت روٹی دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے باپ کو اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال رہا ہے. لیکن اے میرے آقا کے جلسہ سننے والے سنو، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری مکہ شریف میں ہوئی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے زمانے والوں، آج کے بعد باپ کو ستایا نہیں جائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر جنت کا دروازہ دیکھنا ہو تو باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا والوں، جلسہ سننے والوں، حضور کا سنو. آج تم ماں کی عظمتوں کو پامال کرتے ہو. جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی اپنے ماں کا خیال کرتے ہو، لیکن جیسے تمہاری شادی ہوتی ہے اپنی ماں کو، اپنے باپ کی عظمت کو، اپنی ماں کے تقدس کو پامال کرتے ہو. یہاں تک کہ اتنے نوجوان ہوتے ہیں، برا مت ماننا، تم اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہو، تم اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو. لیکن سنو، میرے آقا نبی رحمت کی جلوہ گری جب مکہ شریف میں ہوئی تو صحابہ کے مجمع میں حضور نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، ماں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، کبھی اپنے ماں کو ستانا مت. حضور ارشاد فرماتے، آج سے میں نے ماں کی عظمت کو اتنا بلند کر دیا ہے، ماں کے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا ہے، جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، میں نے جنت کو کھینچ کر کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماں کا مرتبہ ہے، یہ باپ کی عظمت ہے. اور جانتے ہو ایک مرتبہ میرے آقا بیان کرتے ہوئے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ کی جماعت سنو، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک شخص اپنی ماں کی توہین کرتا تھا. اللہ اکبر. میں یہ کہتا ہوں کہ جلسہ کرو حضور کا، لیکن کبھی یہ گھمنڈ نہ کرو. ابھی میں تقریباً 1 مہینہ ہوئے ہوں گے حضرت سیدنا قطب المدار کے عرس میں گیا تھا مکن پور شریف. ایک ہی جلسہ اور ایک انسان ان کا عرس منایا کرتا ہے. جب ہم سارے علماء اور شعراء پہنچے تو اس کی بہن ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی، مولانا صاحب
میرا بھائی حضور کا جلسہ تو ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے پاس 10 منٹ ٹائم نہیں کہ وہ مجھ سے بیٹھ کر کے باتیں کر لے۔ اللہ اکبر! حضور کا جلسہ کرنے والوں، یہ تمہارا جلسہ اسی وقت قبول ہوگا جب تم اپنی ماں کی عظمتوں کو سمجھو گے، اپنے باپ کے مرتبے کو سمجھو گے، ورنہ میرے آقا ارشاد فرماتے اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے اور تمہارا باپ تم سے خفا ہے، خانہ کعبہ کے اندر جا کر سجدے پہ سجدے کرو، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پہ نماز پڑھو، مسجدوں میں جا کر تم اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ نہیں، لاکھ خیرات کرو، لاکھ زکات دو، لیکن اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے یہ سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! سنو، حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے صحابہ کی جماعت جب اس کی ماں بلاتی بیٹا مجھے پانی چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، تو ماں کی عظمتوں کو گھٹاتے ہوئے کہتا کیا تو گدھے کی آواز میں بولا کرتی ہے؟ اللہ اکبر! ان نوجوانوں اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھو، آج تم بھی اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے ہو، اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہو، پھر یہ کہتے ہو کہ ہم حضور کے امتی ہیں، پھر یہ کہتے ہو کہ ہم حضور کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا ارشاد فرماتے صحابہ کی جماعت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے، جب جب اس کی ماں اسے پکارتی وہ کہتا کیا تم گدھے کی آواز میں بولا کرتی ہے؟ جانتے ہو اے نوجوانوں اپنی ماں کو ستایا مت کرو، اپنے ماں کو گالیاں مت دیا کرو، اپنے باپ کی عظمتوں کو پامال مت کیا کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب وہ مرا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ادھر سے گزرے، اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ پہنچ کر کے کہتے ہیں، اچھا یہ جانتے ہو علماء بیٹھے ہیں، کوہ طور پہ جب یہ جاتے تھے رب سے باتیں کرتے تھے، یہ مرتبہ ان کو ایسے نہیں ملا آ جاؤ ہمارے دروازے پہ، اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، ہمارے دروازے پہ اگر کتا آ جائے یا کسی کی بکری ہی آ جائے تو ہم بے تحاشا ڈنڈا اٹھا کر کے اس پہ وار کر دیتے ہیں، لیکن یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان کو کوہ طور پہ جا کر بات جو کرتے تھے ان کو کیسے مرتبہ ملا؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بکریاں چرانے نکلا، میدان میں پہنچا، میری بہت ساری بکریاں تھی، ایک بکری بکریوں کے جھنڈ سے غائب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت تلاش کیا لیکن تلاشنے کے باوجود مجھے وہ بکری نہیں ملی، میں نے کہا اپنے دل میں اگر یہ بکری مجھے مل گئی تو لاٹھی سے مار کر کے اس کے پیر کو توڑ ڈالوں گا۔ اللہ اکبر! اے حضور کی سیرت سننے والوں، اے حضور کے میلاد میں آنے والوں، سنو سیرت کسے کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا اگر بکری مل گئی تو لاٹھی سے مار کر کے اسے لہو لہان کر دوں گا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں تلاشتے تلاشتے میں نے کیا دیکھا کہ میری بکری کا پیر دو پتھر کے درمیان پھنسا ہوا ہے اور میرے بکری کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ اکبر! یہ زمانہ کیسا زمانہ ہے، ایک سگا بھائی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے دیکھا بکری کے آنکھوں میں آنسو ہے، میں نے لاٹھی کو ایک طرف رکھ دیا، ڈنڈے کو ایک طرف رکھ دیا، میں نے دونوں پتھر کو ہٹا کر کے بکری کے پیر کو میں نے نکالا اور میں نے بکری کو تسلی دینا شروع کر دیا۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بکری میں آ گیا ہوں، اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بکری سے باتیں کی تھی، بکری کو سہارا دیا تھا، غیب سے آواز آتی ہے اے میرے موسیٰ، آج تک موسیٰ تھے، آج سے تمہیں کلیم اللہ کا خطاب دیا جا رہا ہے، تم نے ایک بے
زبان جانور سے بات کی ہے. اب جب تمہارا دل چاہے کوہ طور پہ آ جانا, ساری کائنات کے پیدا کرنے والے رب سے تم باتیں کرتے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. آج تو انسان پہ رحم نہیں کھاتا. بھائی بھائی کو دیکھ کر کے اپنے دل میں کینہ پیدا کرتا ہے, حسد پیدا کرتا ہے. میرے آقا نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں سنو, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا, اے میرے رب, آج تک میں نے یہ منظر نہیں دیکھا, کسی کے قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز آتی ہو. یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جانتے ہو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا, جس رب نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے, چلنے کے لیے تمہیں پیر دیا ہے, کھانے کے لیے تمہیں زبان دی ہے, اس رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا, اے موسیٰ, یہ وہی انسان ہے جب زندہ تھا, جب اس کی ماں پکارتی تھی تو یہ کہتا تھا کیا تو گدھے کی آواز میں بولا کرتی ہے. اللہ اکبر. جب یہ قبر میں پہنچا ہے تو اسی عذاب میں نے اس کو مبتلا کر دیا ہے. سبحان اللہ. اے حضور کا ذکر سننے والوں, اے اپنے ماں کو تکلیف دینے والوں, اپنے باپ کے عزت کو اپنے پیروں تلے روندنے والوں, لاکھ تم نمازیں پڑھتے رہو, لاکھ تم زکات دیتے رہو, لیکن اگر تمہارے رب نے تم سے پوچھ لیا, جب دنیا میں تھے تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا تھا, وہ بھی احسان کو تم نے بھلا دیا. جس کی چھاتی سے تم نے دودھ پیا تھا, اس دودھ کے احسان کو تم بھلا بیٹھے. تمہارے رب نے اگر تم سے پوچھ لیا, اے حضور کا ذکر سننے والوں اور اپنے ماں کی عظمت کو نہ سمجھنے والوں, اپنے باپ کو گالیاں دینے والوں, اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں, اس رب کعبہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کے سامنے اپنا چہرہ لے کر کے کیسے جاؤ گے؟ حضور کا ذکر سننے آنے والوں سنو, اپنے ماں کو گالیاں مت دیا کرو, اپنے باپ کو ستایا مت کرو. میرے آقا نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں, ورما موجود ہے ان سے پوچھو. آج کے زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں, حضور کی حدیث سننا اور دل پہ لگ جائے تو صرف مسکرا کر کے سبحان اللہ کہنا. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. آج کے اس زمانے میں 4 لاکھ روپیہ لگا کر کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, صفا مروہ کا سعی کرتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, اس کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں جا کر میرے آقا کے روضے انور کی زیارت کرتے ہیں. الحمدللہ 2018 میں گیا تھا حضور کی بارگاہ میں. آپ پوچھئے جو مدینہ گئے ہیں, ایک بار جو مدینہ جاتا ہے پھر جنت کے نظاروں کو بھی بھول جایا کرتا ہے. حضور کی وہ بارگاہ ہے. اور الحمدللہ یہ فقیر 2 دن کے بعد دوشنبے کے دن پھر سے اللہ نے اس پہ کرم کیا ہے, پھر اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے, حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. میرے آقا نبی رحمت کا روزہ دیکھنے کے لیے, خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ کروڑوں پیسہ لگا کر کے جاتے ہیں, لاکھوں پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں. اگر حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے اور حضرت قاری ذاکر صاحب قبلہ سے کہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ نے میرے حج کو قبول کر لیا ہے, یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا ہے. اگر گارنٹی دیں گے تو یہ پھنس جائیں گے. علماء کرام کی بارگاہ میں اگر آپ جائیے اور ان کے سامنے بیٹھ کر کے ادب کے ساتھ پوچھئے, میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, میں نے سفر کی ساری صحبتوں کو برداشت کیا ہے, میں نے سب مشقتوں کو جھیل کر کے پھر واپس آیا ہوں, کہ اللہ نے میرے حج کو قبول کیا, یہ گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں. اللہ نے میرے عمرے کو قبول کیا, یہ گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اللہ نے ماں کی عظمت کو اتنا بلند کیا ہے, باپ کے مرتبے کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے کلمہ پڑھنے والوں, اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, تمہارے پاس روپیہ نہیں, پریشان مت ہونا. صبح سویرے اٹھنا, اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لینا, اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل